تو بہرکیف ساری عبادات کا خلاصہ ایک لفظ کے اندر تقوی. امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تقوی 3 قسم کے ہیں: تقوی عن الشرک، تقوی عن المعاصی اور تقوی عن البدع. فرماتے ہیں جو ان 3 قسم کے تقوی کو اختیار کرے گا وہ صحیح معنوں میں متقی ہے، وہ پرہیزگار. سب سے پہلا فرمایا تقوی عن الشرک، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی ہے. شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، ہر قسم کے شرک سے بچانا. شرک اکبر کا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ وہ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی وحدہ لا شریک ہے. جو صفات اللہ کی ہیں وہ صرف ایک اللہ کی ہے. عالم الغیب بھی وہی ہے، مختار کل بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی صرف ایک اللہ ہے. اگر انسان اللہ کی صفات غیر اللہ میں ڈھونڈے گا تو یہ شرک ہے. تو شرک اصغر کیا ہے؟ عبادات میں ریاکاری، کہ میں اور آپ نماز پڑھیں کہ لوگ نمازی کہیں، میں اور آپ حج عمرہ کریں کہ لوگ حاجی کہیں، میں اور آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں کہ لوگ ہمیں سخی کہیں. تو جو شخص ریاکاری کرتا ہے یہ شرک اصغر ہے. تو فرمایا تقوی عن الشرک، شرک اکبر سے بھی اپنے آپ کو بچانا، شرک اصغر سے بھی بچانا، یہ شخص متقی. اور دوسرا فرمایا تقوی عن المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، وہ صغیرہ گناہ ہوں وہ کبیرہ گناہ ہوں. جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے وہ متقی. کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، وہ لمبی فہرست اس طرف نہیں جاتا. اور تیسری چیز فرمایا تقوی عن البدع، بدعت سے اپنے آپ کو بچائے. کیوں؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ. ہر کام کرتے وقت دیکھیں کہ وہ قرآن میں ہو، وہ حدیث میں ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، وہ چاروں خلفاء کا طریقہ ہو. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے. وسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی سنت ہے. چاروں خلفاء کا طریقہ ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ ان کا طریقہ بھی سنت ہے. یہاں تک ہماری بریک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آگے جانا، پھر انسان شرک و بدعت میں مبتلا ہو جائے گا. اس سے آگے جب جائیں گے تو پھر بدعت کا خدشہ ہے، یہاں تک رہیں گے تو پھر سنت یقینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل یقیناً سنت ہے. ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کا قول فعل عمل یقیناً سنت ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے ان چاروں خلفاء کا قول فعل عمل عین شریعت کے مطابق ہے، عین قرآن کے حکموں کے مطابق ہے، عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہے. کیوں کہ ہم ان چاروں خلفاء کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا کوئی بھی عمل قرآن و سنت سے ہٹ کرو. اگر کوئی ایسا شخص سوچتا ہے یا سمجھتا ہے کہ فلاں صحابی کا فلاں عمل قرآن و حدیث کے منافی ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کو کس نے جرأت دی کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا سوچے جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرما رہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، وہ سب کے سب متقی ہیں. اللہ فرما رہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ سب کے سب پکے سچے مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. تو تقوی عن البدعہ